السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 197 پڑھیں گے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہی سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کچھ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے مسجد میں، فقولوا، تو اس کو کہو، لا اربح اللہ تجارتک، کہ اللہ تیری تجارت میں برکت نہ کرے۔ اسے رواہ النسائی، اسے نسائی نے روایت کیا ہے، والترمذی، اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، وحسنہ، اور اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یعنی اس حدیث میں مساجد کے حقوق کی بات کرتے ہوئے مسجد میں خرید و فروخت کی ممانعت ثابت کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا، روکا گیا ہے کہ مسجدیں تجارتی منڈیاں نہیں ہیں، بلکہ مسجد صرف عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ ہے کہ جہاں خرید و فروخت ہوگی، جسے ہم ریڑھی لگانا یا پھٹا لگانا کہتے ہیں، یا دکان یا اس طرح کا اور کوئی سودا بازی، تو وہاں شور و غل ہوگا، سودے کے لینے دینے میں جھوٹ، سچ اور کئی قسم کی کمی کوتاہی ہوگی۔ تو مساجد کا یہ حق نہیں ہے کہ وہاں بیٹھ کر اس طرح کے کام کیے جائیں۔ بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں دنیاوی معاملات کی کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی، نہیں، مہذب طریقے سے تھوڑی بہت بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقاعدہ ایک خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا یا اس طرح کا شور و غل کرنا، یہ مسجدوں میں منع ہے۔ یعنی بعض لوگ وہاں بیٹھ کر گھریلو باتیں ہی کرتے رہتے ہیں یا صرف کاروبار کی ہی بات، نہیں، یہ غلط ہے۔ رمضان ہو یا غیر رمضان، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں گزرنے والا وقت زیادہ تر اللہ کے ذکر میں گزرے، آپس کی گفتگو میں کمی رکھی جائے۔ بہرحال مختصر کسی کا حال چال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے جس کو بیان کرتے ہیں سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقام الحدود فی المساجد ولا یستقاد فیہا، کہ مسجد میں حدود قائم نہ کی جائیں۔ حدود یہ حد کی جمع ہے، یعنی وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے لیے مقرر کی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم لوگوں کی بیان کی ہیں، مثلا شراب والے کو کوڑے مارنا یا چور کا ہاتھ کاٹنا، یہ کام مسجد میں نہیں ہونے چاہیے۔ ولا یستقاد فیہا، اور یہاں قصاص بھی نہیں لیا جا سکتا۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، اور ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے بسند ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ یعنی اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن اس کا مقصد یہی ہے، اور بعض کے نزدیک اس کی سند حسن درجے کی ہے، اور یعنی مقصد اس کا یہی ہے کہ مساجد کے اندر اگر اس طرح کی حدود قائم کی جائیں گی تو ظاہر ہے ایک تو خون گرے گا، یا جو مجرم ہے اس کو حد لگاتے وقت اس کا یعنی بول و براز کا، گندگی کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ چیخے چلائے گا۔ تو مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں کہ وہاں گندگی پھیلائی جائے یا شور و غل کیا جائے یا لوگوں کو اکٹھا کیا جائے یوں بے ہنگم۔ یعنی ویسے نماز کے لیے اکٹھے ہونا تو اور طریقے کا ہے، جب کسی کو سزا دی جائے گی تو اس وقت لوگوں کا اکٹھے ہونا اور طریقے کا ہوگا۔ تو مساجد میں اس طرح کا شور و غل کرنا اور اس طرح کی مصروفیت بنا لینا، یہ مسجد کے حقوق کے خلاف ہے۔ لہٰذا وہاں نہ قتل کیا جائے گا، نہ ہی ہاتھ کاٹا جائے گا، نہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ البتہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ مسجد ہی ہوتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے فیصلے وہیں ہی کرتے تھے، اور اسی طرح تمام جنگی معاملات بھی وہیں طے کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کے بڑے بڑے معاملات جن میں صحابہ نے بیٹھ کر مشاورت کرنی ہوتی تھی اور معاملہ طے ہونا ہوتا تھا، جس میں شور و غل کا امکان نہیں ہوتا تھا، یہ کام سارے مسجد میں ہی ہوتے تھے۔ آگے حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اصیب سعد یوم الخندق، کہ خندق کے دن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصیبہ، زخمی ہو گئے، فضرب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ بنوا لیا، لیعودہ من قریب، تاکہ وہ قریب سے ہی ان کی بیمار پرسی کر سکیں۔ متفق علیہ۔ یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوس قبیلے کے سردار تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ان کے بازو پر ایک دشمن کا تیر لگ گیا تھا مین رگ پہ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، اتنا خون تھا کہ ان کے خیمے سے بہہ کر باہر تک آ جاتا تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد میں بنوایا، کیونکہ خون جو اس طرح کسی زخم سے بہتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ پاکیزہ ہوتا ہے خون۔ تو خیمہ بنوایا تاکہ قریب سے ہی آپ ان کی بیمار پرسی کر سکیں۔ یہ بہت عظیم صحابی تھے، سردار تھے، اسلام کے پرانے مددگار تھے، انصار مدینہ جو اولین تھے ان میں یہ شامل تھے۔ پھر یہ تھا کہ جب جنگ خندق ختم ہوئی ہے تو جن یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ غزوہ خندق کے موقع پر وعدہ توڑا تھا اور انہوں نے یعنی منافقت کی تھی، بنو قریظہ اور دیگر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کو ظاہر کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر گھراؤ کیا جائے۔ تو جب ان کا گھراؤ کیا گیا اور یہ ایک یعنی لمبا ٹائم مسلمان ان کے ساتھ گھیرا ان کو لگا کر بیٹھے رہے، لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا، پھر بالآخر انہوں نے یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو فیصلہ کر دیں۔ اور ادھر سعد رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب ان کو یہ زخم ہوا اور انہوں نے یہ سنا کہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ اللہ اگر میری موت ہے تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں بنو قریظہ کا انجام دیکھوں۔ تو ان لوگوں نے انہی کو فیصل بنا لیا، جس پر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے نوجوان مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ تو اتنی دیر تک ان کے بازو کا خون بھی رکا رہا۔ جب ان کا یہ فیصلہ ہو گیا اور وہ لوگ یعنی یوں قتل کر دیے گئے، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کا خون پھر جاری ہوا اور یہ شہید ہو گئے۔ تو اس حدیث میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح مریض کا مسجد میں رہنا یہ مسجد کے جو احترام اور اس کے جو قواعد ہیں ان کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی ایسا مریض جس کے بول و براز یا گندگی کا خطرہ نہ ہو تو وہ مسجد کے اندر ٹھہر سکتا ہے، اور خاص طور پر جب امام وقت اس کو اپنی کسی ضرورت کے لیے ٹھہرائے تو اس کا ٹھہرنا وہاں جائز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعنها رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی وانا انظر الی الحبشۃ یلعبون فی المسجد۔ الحدیث۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے میرے لیے پردہ بنایا ہوا تھا، یا وہ خود میرے لیے پردہ بنے کھڑے تھے، اور میں دیکھ رہی تھی حبشہ لڑکوں کی طرف، حبشیوں کی طرف جو مسجد میں کھیل رہے تھے۔ الحدیث، یہ ایک لمبی حدیث ہے، متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم نے اتفاق کیا ہے۔ یعنی یہ عید کا غالباً دن تھا اور یہ جنگی کھیل کھیل رہے تھے، جس طرح نشانہ بازی یا مختلف جو جنگ کے داؤ ہوتے ہیں، یعنی کسی کو پکڑنا یا گرانا یا اس کو اٹھنے نہ دینا، دشمن کو مات کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح کے یہ مقابلے مسجد کے اندر کر رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی اسی حدیث کو ایک اور جگہ پر تفصیل سے بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ آپ کا ہاتھ مبارک آپ کے سر پر تھا، تو وہ ہاتھ کی بازو کی ایک نا تکون سی بن جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں اس تکون میں سے ان لڑکوں کو دیکھ رہی تھی جو کھیل رہے تھے، چونکہ ان کا گھر نبی علیہ السلام کا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مسجد سے ملا ہوا تھا، تو ہم یعنی تصور کر سکتے ہیں کہ دروازے میں کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے اس طرح سے بازو رکھا ہو اور اس بازو کے درمیان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے دیکھ رہی تھیں کہ وہ خود ان کو نظر نہیں آ رہی تھی، خود ان کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یسترونی، کہ میرے لیے وہ خود پردہ بنے ہوئے تھے یا انہوں نے خود کو پردہ بنایا ہوا تھا۔ تو ان کو یہ کافی دیر دیکھتی رہی، کہتی ہیں کہ میں یعنی اتنی دیر دیکھتی رہتی تھی
کئی موقعوں پر ایسا ہوتا تھا کہ میں خود ہی تھک کے چھوڑ دیتی، نبی علیہ السلام نہیں کہتے تھے کہ چھوڑ دو۔ تو یہاں ایک تو یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں اس طرح کے مقابلے ہو سکتے ہیں، حالانکہ مسجد میں ہتھیار لے کے آنا اور ہتھیار لے کے چلنا اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب ایک موقع ایسا ہے، دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ یعنی فرضی چیزوں سے کھیلتے ہوں گے، حقیقی تیر نہیں چلاتے ہوں گے نا، فرضی چیزوں سے نشانے بناتے ہوں گے اور اس طریقے سے کہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، تو اس طرح کا مقابلہ مسجد میں ہو سکتا ہے لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ معلوم ہوا کہ عورت مردوں کو مجموعی طور پر دیکھ سکتی ہے، لیکن ان کو یعنی انفرادی طور پر نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی کہ کسی مرد کو عورت اس طریقے سے دیکھے کہ اس کے جسمانی اعضاؤں پر اس کی نظر ٹھہرے، یہ منع ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایک مجموعی طور پر اس طرح کا کوئی جنگی کرتب، مثلاً جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 14 اگست یا بعض ایسے موقعوں پر جنگی پریڈ ہوتی ہے تو یا مقابلے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو فوجی کھیل رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، پریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جسموں کے اوپر نظر نہیں جاتی، نہ ان کے چہروں پہ نظر ٹکتی ہے کہ کون کس طرح کا ہے، صرف ان کا فعل نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ہل جل رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتی ہیں کہ ان ولیدۃ سوداء کان لہا خباء فی المسجد، کہ ایک کالے رنگ کی لونڈی تھی جس کا مسجد میں خیمہ تھا، فکانت تأتینی، وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، فتحدث عندی، اور میرے پاس بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی تھی۔ الحدیث، یہ ایک لمبی حدیث ہے، متفق علیہ، اس پر بھی بخاری اور مسلم کا اتفاق ہے۔ یعنی اس حدیث میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ وہ عورت مسجد میں خیمہ زن تھی، وہاں وہ رہتی تھی، تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے کسی ایک کونے کو یا ایک جگہ کو خاص کر کے وہاں خاتون یا فیملی کی رہائش ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ حصہ جہاں اس کی رہائش ہوگی وہ مسجد نہیں شمار ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اس خیمے کے اندر نماز پڑھے تو اس کو مسجد کا ثواب ملے، نہیں، وہ حصہ مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔ تو اکیلی عورت اور اکیلی لڑکی اس صورت میں رہ سکتی ہے جبکہ فتنے کا ڈر نہ ہو، اگر فتنے کا ڈر ہوگا تو پھر وہ نہیں رہ سکے گی۔ یہ آگے حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البصاق فی المسجد خطیۃ، کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، وکفارتها دفنها، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، یعنی اگر کسی نے تھوکا ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے صاف کر دے، کچی زمین ہے تو مٹی ڈال دے، پکی ہے تو اس کو کسی چیز کے ساتھ صاف کر دے، کیونکہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اس کی بندگی کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، تو ان کو ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے پاک رکھنے کا حکم ہے، اور جو شخص وہاں گندگی پھیلائے گا وہ اس کے آداب کے خلاف کرے گا۔ تو تھوکنا اگر منع ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں پھینک سکتے جس سے مسجد کی صفائی اور ستھرائی میں فرق آئے، مثلاً بچے آج کل چیزیں کھاتے ہیں تو اس کے ریپر پھینک دیں، یا جس طرح بچے بسکٹ اور اس طرح کی چیزیں مسجد میں بیٹھ کر کھائیں تو وہاں اس کے ذرات اور ساری چیزیں پڑی رہ جائیں، نہیں، یا گندے پاؤں لے کر مسجد کی صفوں یا قالینوں کو گندا کیا جائے، یا اس کے پردوں سے کوئی ناک یا تھوک یا ہاتھ صاف کیے جائیں، یا کوئی بھی ایسا کام جو مسجد کی صفائی ستھرائی اور اس کے آداب کے خلاف ہے، ان سب سے ہی رکنا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو عین ممکن ہے کہ جس ثواب کی نیت سے وہ وہاں گیا ہے وہ اس کو حاصل ہی نہ ہو، یا بہت کم ہو، یا اس کا گناہ اور ثواب برابر ہو جائیں۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ زیادہ ہو جائے، ثواب تھوڑا ہو جائے، کیونکہ اس نے عبادت جو کی تھی وہ بھی صحیح نہیں کی، اور الٹا اس نے وہاں وہ کاغذ پھیلا دیے، بکھیر دیے، کھانے پینے والی چیزیں بکھیر دیں۔ یہ رمضان المبارک میں جب لوگ جاتے ہیں یا جمعہ پڑھنے کے لیے خواتین جاتی ہیں تو ان کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے
اگر بچہ اس طرح کا ہے تو اس کے نیچے یا تو کپڑا بچھا دیں کہ جس کے اوپر بیٹھ کر وہ بسکٹ وغیرہ کھا لے، یا کوشش کریں کہ ایسی چیز اس کے لیے لے کے جائیں جس کی وجہ سے وہاں کا قالین یا مسلح گندا نہ ہو، بلکہ وہ چیز کھائی جائے، اس کے ذرے نہ گریں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا چنے ہیں یا اور کوئی چیز کہ جس کے ذرے نہیں گریں گے، تو ایسی چیز لے کے جانی چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر وہاں صفائی کا اہتمام کر دینا چاہیے، صفائی کر دینی چاہیے تاکہ مسجد کی نظافت میں فرق نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کے حقوق سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق